ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله. قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى في مقام آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، تقوی اختیار کریں اس تعلق سے، اور دوسری بات اپنے اخلاق کو درست کریں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے واسطے 3 مراحل دنیا کے اندر بنائے ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ نے فرمایا: اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور ہو، ضعیف ہوتے ہو، اتنا کمزور کہ اٹھ کر چلنا تو دور کی بات، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ضعفی، اس بچپن کے بعد اللہ نے تمہیں قوت دی، جوانی دی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر جب جوانی ہوتی ہے، جوانی کے بعد اللہ تمہارے اوپر بڑھاپے کو لاتے ہیں۔ یہ 3 مراحل ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرمانا: یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں جیسا پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ با کمال ہے۔ اب دیکھیں، اب ان 3 مراحل میں بھی جس مرحلے کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو ایک دم بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے نام سے جن کو ہم سب یاد کرتے ہیں، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ جوانی کا ایک سجدہ فوقیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تو اس وقت بہت سارے بڑے بڑے ذمہ دار بھی حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گئے کہ کہیں ہمیں فرعون تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ تو ایسے موقع پر کچھ نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے،
تو ان نوجوانوں کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور اگر کوئی اپنی جوانی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تقوی یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تقوی کی بہت زیادہ وصیت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں تقوی کی بات اللہ نے پہلے کی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی تقوی کو اختیار کر لیتا ہے سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اگر تقوی اختیار کرنا ہو تو یہ تقوی کیسے اختیار کریں؟ آگے اللہ نے یہ راستہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تو بڑی بات یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اچھی صحبت کو اختیار کر لو۔ یہ اچھی صحبت تمہیں متقی بنا کر رکھ دے گی، اور صحبت کا اچھا ہونا، بہترین صحبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحبت سے انسان نیک بن جاتا ہے، بری صحبت ملے تو آدمی برا بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھ کر فرمایا کرتے تھے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اگر آدمی کی صحبت اچھی ہوگی آدمی نیک بن جاتا ہے، اگر آدمی کی صحبت بری ہو تو آدمی برا بن جاتا ہے۔ تو صحبت کا اچھا ہونا یہ حد درجہ ضروری ہے۔ دیکھیں صحبت کتنی بڑی چیز ہے، اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے بہت سارے صحابہ کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھ کر رہے کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو غیر عالم تھے، جو زیادہ دین کا علم نہیں رکھتے تھے، غیر عالم تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیے صحابی بن گئے۔ صرف نبی کی صحبت کا نتیجہ صحابی بن جاتے۔ اگر کوئی صحابی بن گیا تو جنت کی سرٹیفکیٹ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس دور کا کوئی بڑا عالم، آگے چل کر میں یہ بات کہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، اتنے بڑے عالم بھی ادنا صحابی کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیوں ہوا؟ صرف ان کو نبی کی صحبت حاصل ہو گئی۔ تو صحبت بڑی چیز ہے۔ آدمی جب دین سیکھنے کے واسطے نکلتا ہے، چاہے خانقاہ کی طرف جائے، چاہے مدرسے کی طرف جائے، چاہے تبلیغ میں جائے، چاہے دینی تنظیمات کے راستے کو اختیار کرے، اگر وہ سیکھنے کے واسطے جائے تو دین کے سیکھنے کا جذبہ تو اس کے اندر پیدا ضرور ہوتا ہے، مگر وہ مکمل متقی بننا ہو، مکمل دین پر اترنا ہو تو صحبت کو اختیار کرنا اس کے واسطے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر صحبت اختیار نہ کرے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صحیح صحبت کو اختیار کریں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی اللہ نے بات کی کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ صرف زبان سے بول دینا، جھوٹ کا نہ بولنا، بس اتنے پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ بات بھی سچ ہو، معاشرت بھی سچ ہو، اخلاق بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، لین دین بھی صحیح ہو، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی صحیح ہو، یہ سب چیزیں صحیح ہو تو ایسوں کو صادق کہا جاتا ہے، ایسوں کی صحبت کی اختیار کی بات کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر دین ہم سیکھتے ہیں، دین اگر ہم سیکھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر دین آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں،
دین ہمارے اندر آتا ہے، حج کرتے ہیں دین ہمارے اندر آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں دین ہمارے اندر آتا ہے، عبادت میں ہم مشغول ہو دین کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، مگر عبادت کی لائن سے اگر دین آئے، معاملات صحیح نہ ہو، معاملات کی لائن سے ہمارا دین چلا جاتا ہے۔ جہاں عبادت ضروری، جہاں نماز ضروری، جہاں روزہ ضروری، جہاں حج ضروری، جہاں زکوٰۃ ضروری، وہاں معاملات کا صحیح ہونا یہ حد درجہ ضروری ہے۔ معاملات صحیح نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 63 سال کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرحلات تھے، دنیا میں بچے کچھ دن رہ گئے تھے، اتنے زیادہ بیمار ہوئے نبی کہ خود سے اٹھ کر نہیں آ سکتے تھے، دو کا سہارا لے کر مسجد میں آنا پڑتا تھا، ایسی بیماری کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی دو کا سہارا لے کر مسجد کے اندر آئے، مسجد میں آ کر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، خطبے کے دوران نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اب غور کرے ساتھی، نبی کا ہر کام برحق ہے، میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، میرے سے غلطی، آپ سے غلطی، میرے سے ناانصافی، آپ سے ناانصافی ہو سکتی ہے، انسان ہے، مگر میرے نبی تو وہ ہے کہ آپ سے غلطی کا تصور ہی نہیں، آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کام بھی نبی نے کیا وہ برحق میرے نبی نے کیا، اس کے باوجود نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کر دیں۔ دیکھیں، یہ ہے اخلاق، یہ ہے تقوی، یہ ہے صادق ہونے کی علامت۔ آگے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھیں، جبھی دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا، ابو بکر بھی اعلان کرتے رہے کہ اگر نبی کے ذمے میں کسی کا کچھ قرض ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ پھر ابو بکر کے دور کے بعد حضرت علی کا جب دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اعلان کراتے رہے کہ اگر نبی کے ذمے کسی کا قرض ہو تو آ کر مجھ سے لے لینا۔ جب حضرت حسن کا دور آیا، حسن نے بھی اعلان کرایا، حسین کا دور آیا، حسین نے بھی اعلان کرایا۔ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ جب ہر سال حج کا موقع آتا، جمرہ عقبہ پر ایک منادی کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ نبی کے اوپر اگر کسی نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ آ کر علی سے وصول کر لیں۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے اگر کسی کے ذمہ قرض تو تھا ہی نہیں، اگر نہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آ کر علی سے قرض مانگتا، اہل بیت سے قرض مانگتا، حسن سے قرض مانگتا، حسین سے قرض مانگتا، ضرور بھی ضرور اسے عطا کر دیا جاتا۔ یہ معاملات کی پابندی ہمارے صحابہ نے دکھلایا کہ ایسے معاملات کو اختیار کیا جائے۔ دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو غریب ہو، نادار ہو، وہ جو محتاجگی میں مشغول ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی نے فرمایا، نہ، مفلس تو وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں قیامت کے میدان میں لے کر آئے مگر کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی پر ظلم زیادتی کر دی، کسی کو گالی دے کر ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کر ہے، کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آ کر ہے، اور ہر ایک آ کر اللہ کے سامنے اس کی شکایت کر رہا ہے، اللہ مجھے اس نے گالی دی، اللہ مجھے اس نے تکلیف پہنچائی، اللہ اس نے مجھے لڑائی کی۔ اللہ جب اس کی نیکیوں کو لے کر دوسرے لوگوں کو دے دیں گے، جب نیکیاں ختم تو دوسروں کی گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ساتھی دیکھیں، ہمارے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، ابو بکر صدیق کے گھر میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جو سودا سامان لانے کا کام کیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں اس صحابی کو اپنے قریب بٹھایا، ابو بکر نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر میرا کچھ قرض ہو تو وصول کر لینا۔ وہ صحابی نے عرض کیا، یا ابو بکر،
اے ابو بکر دیکھ لو صرف 1 درہم ہے، وہ بھی اللہ کے واسطے میں تمہارے پاس معاف کر دیتا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا نا نا نا، تم یہ درہم کو لے لینا، کل قیامت کے میدان میں میرا گریبان نہ پکڑ لینا۔ اب غور کرے ساتھی، یہ تقویٰ، یہ طہارت، یہ سچائی، یہ امانت، یہ لین دین، یہ معاملات، یہ معاشرت کیا چیز تھی؟ آج ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم اس میں کتنے اتر رہے ہیں، اور اللہ کا ڈر، دین کا ڈر، نبی کا ڈر، شریعت کا ڈر، صحابہ کے نقش قدم کی پیروی ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ میں بیٹھ کر غور کر لیں کہ کیا چیز تھی جو یہ سب ہمیں سکھلائی تھی، اور ہم کون ہوئے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہاں تک بھی ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، تو اونٹ کے نکیل پکڑنے والے ایک صحابی تھے جن کے اوپر دشمن کا تیر آیا، گردن میں لگا، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کے ساتھ تھے، اور نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ شہید بھی ہو گئے، ان کا مقام تو بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسی تعریف نہ کرو، ان کے اعمال میں، ان کے ذمے میں مال غنیمت میں سے ایک چادر آ گئی تھی۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا یہاں تک بھی فرمان ہے، شہید کا ہر گناہ معاف ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو چھوٹی بات نہیں ہے ساتھی، ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ کیا چیز تھی، ہم کیا چیز کو کیا چیز کر بیٹھے۔ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، حج کر لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اعمال خیر کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ یہ بھی تو تقویٰ ہے، مگر معاملات صحیح ہو یہ بھی اصل تقویٰ ہے۔ دیکھیں اخلاق صحیح ہو یہ اصل تقویٰ ہے۔ ہمیں معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرت میں صحیح طریقے سے اترنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اگر اخلاق درست نہ ہوں گے تو ہمارے حالات کٹھن ہو سکتے ہیں۔ یہ اخلاق اتنے زیادہ ضروری ہیں، یہ اخلاق اتنے زیادہ ضروری ہیں، نبی نے بار بار توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی جب نماز حد سے زیادہ پڑھنے لگے، اللہ کے طرف سے متوسط درجے کی بات آئی۔ جب تبلیغ اللہ کے نبی حد سے زیادہ کیے، اللہ کی طرف سے متوسط درجے کی اعتدال کی تبلیغ کی بات آئی۔ مگر جب اعلیٰ اخلاق نبی نے دکھلائے تو اللہ نے شاباشی دی۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اس کی تحریر کی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کی نبی نے تعریف کی۔ اعلیٰ اخلاق یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور 90% اعلیٰ اخلاق میٹھا بول ہے، زبان سے اچھے الفاظ کا نکالنا ہے۔ ہم حضرت معاذ بن جبل کی اس بات کو دیکھیں۔ معاذ بن جبل ایک بہت بڑے صحابی ہیں، 38 سال یا 40 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، اللہ کے نبی نے غالباً کسی سے یہ بات کہی ہو، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر معاذ سے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب یمن کی طرف بھیجنے کا موقع آیا، حضرت معاذ کے ساتھ علماء فرماتے لکھتے ہیں کہ 7 میل تک نبی مدینے سے باہر معاذ کے پاس چلے تھے۔ معاذ سوار ہیں، نبی 7 میل تک چل کر جا رہے ہیں۔ جب 7 میل پہنچے، اللہ کے نبی نے معاذ سے فرمایا معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، دین کی اشاعت کے واسطے، دین کی تبلیغ کے واسطے، دین پھیلانے کے واسطے، جب تم وہاں سے واپس آؤ گے تم منبر رسول کو پاؤ گے، مگر منبر رسول کسی
زینت اس وقت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جب یہ بات فرمائے، نبی اتنا غمگین ہوئے، ہک ہک کر رونے لگے۔ معاذ کی آنکھوں سے بھی اس وقت آنسو جاری ہو گئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگے، اللہ کے نبی اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیے تاکہ جو اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکے معاذ کا دل اس سے رو نہ جائے۔ اتنے کٹھن حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو دین کی اشاعت کے واسطے بھیج رہے ہیں۔ ایسے معاذ سے بھی فرمایا، معاذ تم اس زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی زبان کو باہر نکال کر فرما رہے ہیں، اس زبان کی تم حفاظت کرنا۔ میٹھا بول ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ساتھی، آج میں کہتا ہوں، برا لگتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد ایک دم بہت زیادہ ہے، مدارس میں دینی تعلیم دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تبلیغ میں نکلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، خانقاہ میں رہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نماز کی پابندی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نیک کام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر آگے بڑھ کر یہ بات کہوں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنے والوں کی تعداد غالباً 1% بھی ہو، اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے واسطے اس زبان کو اپنے خوابوں میں لانا چاہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کر کہہ رہا ہوں۔ پہلے مستورات میں عادت تھی کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے مستورات کو دیکھتے تھے، مگر آج کل مرد احباب کے اندر بھی عادت پیدا ہو چکی ہیں۔ نہ جانے ہم کتنا گلہ گزاری شکایت کس کی کرے، ہر ایک اس میں ملوث ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اللہ جب یا ایھا الذین آمنو کا لفظ قرآن میں استعمال فرماتے ہیں تو آمنو ایمان والوں سے مراد مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ایمان والوں کو کرتے ہیں۔ مگر جب اس کی باری آئی، اخلاق کی باری، اللہ نے دونوں کو الگ الگ کر کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ مردوں کو تاکید کی اخلاق صحیح بناؤ، عورتوں کو الگ سے تاکید کی کہ عورتیں اپنے اخلاق صحیح بنائیں۔ اب دیکھیں، صرف ایمان والے کہہ دیتے بات کافی تھی، مگر یہاں اللہ نے دو چیزوں کو بھی دکھلایا کہ مرد بھی پابندی کرے، عورت بھی پابندی کرے۔ اگر کسی سے کچھ تکلیف آئے، اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ اپنی انانیت کو، اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے واسطے دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، دوسرے کے دل میں خنجر نہ پھینکیں۔ اگر کسی کے دل کو ہم جوڑ نہیں رہے ہیں، کسی کے دل کو تو نہ توڑیں۔ اگر کسی کے طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہو، اس تکلیف کو، اس زخم کو گہرا ہونے دیں۔ زخم جتنا گہرا ہوتا جائے گا، اللہ کے ہم اتنے محبوب اللہ سے امید ہے بنتے جائیں گے۔ اللہ کو زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو زیادہ ذکر تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم فرض واجبات سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں کہ اس وقت کی کوئی عورت اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے اخلاق کو اپنے کنٹرول میں لا کر نبی کے اخلاق اپنے اندر اتاریں، صحابہ کے اخلاق اپنے اندر اتاریں۔ اگر کوئی ماں امی عائشہ کے اخلاق کو اپنے اندر اتاریں، امی بہن فاطمہ کے اخلاق کو اپنے اندر اتاریں، اس وقت کی وہ رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کام کرے، اس وقت کا حسن بصری وہ ہو سکتا ہے۔ غرض بات اتنی ہے کہ اپنے اندر اخلاق کو درست کر لیں۔ درست کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اخلاق درست ہونا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ذہن کو صحیح بنانا پڑے گا۔ اگر اخلاق درست کرنا ہو کہ دوسروں کی طرف سے کسی کی تکلیف پہنچ رہی ہو، ہماری دل آزاری ہو رہی ہو، اللہ کے واسطے اسے دھو دے،
ہمارے آنکھوں میں اگر تھوڑا بھی پانی آ جائے، مچھر کے پر کے برابر ہی صحیح، دوسروں کے درد کے خاطر میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں، اللہ ہمارے اخلاق کو درست کر دیں گے، اخلاق درست ہو جائیں گے، اخلاق درست ہو جائیں گے، معاملات انشاءاللہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہے تو بڑی بات یہ ہے کہ دو باتوں کی پابندی کرے، ایک عبادت میں لگیں، دوسرا معاف کرنے میں لگیں۔ نفس جو گندا ہوتا ہے، جو ناپاک ہوتا ہے، وہ دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے، ایک عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے، دوسرا برے اخلاق کو اپنے اندر اتارنے کی وجہ سے۔ یہ دو باتوں کو چھوڑ دیں۔ پہلی بات نماز کی پابندی، عبادت کی پابندی کریں، دوسری بات اچھے اخلاق کو دل کے اندر اتار کر رکھ دیں۔ دیکھیں، نماز 5 وقت فرض ہے، مگر اخلاق 24 گھنٹے بھی فرض ہیں۔ یہ اخلاق کی جب بات آئی، اللہ نے نبی کے اخلاق کی داد دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب اللہ کے نبی اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے، اللہ فرماتے نبی یہ اعتدال میں رہو، مگر اخلاق میں تھکا دیا اللہ کے نبی اپنے آپ کو۔ اللہ نے اخلاق کی داد دیتے ہوئے فرمایا شاباش شاباش، لا اللہ کا لفظ شاباشی میں بھی آتا ہے۔ تو ساتھی، بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق کو اپنانا پڑے گا، نرم دل بننا پڑے گا، میٹھا بول اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ میٹھا بول 1000 نفل پر بھاری ہوا کرتا ہے، میٹھے بول کو اپنائیں۔ یہ زبان ہی ہے زیادہ تر جہنم میں لے جانے والی چیز، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، یہ زبان ہی ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ چاہے مرد ہو کہ عورت سب جہنم کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے اپنے اخلاق کو درست کریں، نرمی اپنے اندر پیدا کریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کی بات میں نے کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ تم متقی بننا چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، وہ راستہ ہے کونوا مع الصادقین۔ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو، یہ اللہ والوں کی صحبت تمہیں بدل کر رکھ دے گی۔ صحبت کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، حالات جو کٹھن آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو چھوڑا، اللہ کو ناراض کیا۔ جس اللہ کی ناراضگی نے آج ہمیں دین سے دور کر دیا، دین کے اوپر حالات آئے۔ بہرکیف آخر میں عنوان سے ہٹ کر دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ عنوان میرا الگ تقوی کا تھا، مگر موقع ایسا ہے ان دو باتوں کو عرض کرنا ضروری ہے۔ دو باتیں یہ ہیں، آپ سب واٹس ایپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ ووٹر لسٹ کے اندر جس کا نام اگر آ کر نہ ہو، اس کی آخری تاریخ 8 دسمبر ہے۔ 8 دسمبر سے پہلے اپنے ووٹر لسٹ کی چیک کر لیں، ہمارا مسلمان اس میں لاپرواہی نہ کرے۔ علماء فرما رہے ہیں اکابرین کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان اس وقت لاپرواہی میں آ کر ووٹر لسٹ سے اگر نام غائب ہو گیا، اگر خدا نخواستہ NRC نافذ ہوا تو اس وقت لامحالہ بہت بڑی تکلیفوں کا سامنا مسلمانوں کو خصوصیت سے کرنا پڑے گا۔ لاپرواہی ہرگز نہ کریں، بس اپنے آپ کا نام ہے یا نہ دیکھیں، آنگن واڑی میڈم کے پاس جا کر نام درج کرائیں، اگر نام ہو تو الحمدللہ، اگر نام غائب ہو کر ہے تو اوپر اخبار سے یہ بات پہنچ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا نام غائب ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان اس وقت چوکندہ نہ ہوں گے، آگے کے کٹھن مرحلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ 8 دسمبر سے پہلے سارے مسلمان اپنی بات کو ہر جگہ پہنچائیں، خصوصیت سے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ذمہ داری لے کر اس کام کو انجام دیں تاکہ آگے کے کٹھن مرحلات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر نام نہ ہو تو 8 دسمبر سے پہلے نام درج کرا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، بقیہ باتیں اعلان میں بتائی جائیں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔